بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین بزرگوں و بھائیوں، پیچھے اللہ نے قرآن دا بھی تذکرہ فرمایا، قرآن دے مقام اور شان دا، پھر اس کو بعد رمضان دا تذکرہ فرمایا، روزے دا. روزے بارے دے اندر بھی اللہ نے فرمایا میں آسانی والا معاملہ کرنا مشکل نہیں کرتا. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ یسر ولا تعسر، اے لوگو آسانی پیدا کرو دین دے معاملے دے اندر، مشکل نہ کرو. خود اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو روزے دے اندر، رمضان دے اندر، آخر دے اندر اعتکاف والی عبادت ہوندی ہے. تو اس آیت دے آخری حصے دے اندر، شروع دے اندر آسانی دا تذکرہ فرمایا ہے، اور آخر حصے دے اندر اللہ نے اس اعتکاف دے مسائل بیان فرمایا، اعتکاف والے مسئلے نے بیان فرمایا، بیان کر کے آخر دے اندر فرمایا اے میں اللہ نے یہاں حداں نے، میں اللہ دے احکامات دی خلاف ورزی نہیں کرنی. جس طرح میں اللہ نے بیان فرمایا ہے روزے دے احکام نو، اسی طرح میں اللہ دے قرآن نے سب کچھ احکام بیان فرمائے، انہاں دا خیال کرنا نہیں اور امر دا. جتے اللہ نے امر کیتا ہے، حکم فرمایا، او دے مطابق زندگی گزارنی ہے. جتے اللہ نے منع کیتا ہے اور روک دیتا اتھے روک جانا چاہیے ہے. تاہم ہے پورے دین دا اگر ویکھیا جائے، پورے دین نو تو انہیں دین دے اندر دو ہی چیزاں نے. اس دین دا نا، دو چیزیں دا نا دین ہے، ہاں تے نا دے اندر اللہ رکھیا ہے. جتنے ویکھو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نا فرمانی کو بچو. پھر فرمایا خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تہاڈا پیغمبر میرا تانوں جو کچھ عطا کر دے اس نو لے لو، اس دے تے عمل کرو، جتھوں روکے اتنے رک جاؤ. تو کئی مقام دے تے اللہ حکم بھی کردا ہے تے نال منع بھی کردا ہے. یتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی دا حکم کرو تو برائیں کو روکو. تو اتنے اللہ نے فرمایا میرے حداں نے، اے میرے احکامات نے، خیال کرے خلاف ورزی نہ کرے. فلا تقربوها فلا تخلفوها، یعنی یہ مخالفت نہ کرے. جس طرح قرآن مقدس کے اندر آیا لا تقربوها، جو اس طرح ہے
اسی طرح آیا ہے کہ لا تقربوا الیتاما مال الیتاما، کہ فرمایا یتیم دے مال دے قریب نہیں جاؤں. اور ایک مقام تے فرمایا لا تقربوا الفواحش، ایک مقام تے فرمایا لا تقربوا الزنا، انہاں دے قریب تک بھی نہیں جاؤنا، ورنہ قریب کی ہوئے تو بہت کام خراب ہو جانا ہے. تو فرمایا اے میرے احکامات نے اس واسطے جو کوئی اللہ نے بیان فرمایا انہاں دا خیال کرنا ہے، جتے ماں کے ہاں کرنا اتنے ہاں کرنی، جتے نہ کیتے اتنے نہ کرنی. شروع دے اندر یہ ہے کہ صبح کو لے کے صبح صادق کو لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہے، اس کو بعد جو ہے مغرب تو عشاء تک ٹائم ہوندا ہے. یہ اندر جو ہے مسلمان کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی بیوی نال جماع مباشرت کر سکتے ہیں. اس کو بعد عشاء دا وقت ہو گیا تو وقت کھاون پیون بھی بند ہو گیا اور مباشرت دی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ پابندی ہے. اور اسی طرح ایک صحابی ہے قیس بن اسرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھیتی باڑی دا کام کرتے ہیں، مزدور آدمی ہے. گیا جس وقت کھیتی باڑی کر کے رات نو آیا ہے اور مغرب دا ٹائم ہویا ہے، اپنی بیوی کو پوچھا ہے کوئی چیز کھاون پیون واسطے بھی ہے کہ نہیں ہے. انہاں کوئی چیز کھاون پیون واسطے نہیں، میں ہن انتظام کر دیا. وہ انتظام کرن گئی ہے، آئیے واپس ویکھیے تو ستے پے نے. تے اگر کسی نو نیندر بھی آ گئی ہے تو وقت اٹھی ہے جس وقت وہ کھاونا تے پیونا تے جماع کرنا حرام ہے، انج دا مسئلہ ہے. ہاں کسی نو نیندر بھی اگر آ گئی ہے، مغرب تو بعد روزہ افطار کیتا سی اور مغرب کو بعد سم گیا، اکھ لگ گئی ہے، وقت جس وقت اٹھیا ہے تو وقت ہوں نہ کھا سکتا ہے تو نہ پی سکتا ہے تو نہ اپنی بیوی نال جماع کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے. تو اے اس وقت حکم ہے. اور اس وقت بیوی گھبرا گئی، آئی ویکھی کہ ہاں یہ بزرگ جی سارا دن اس روزہ رکھے ہے، ہوں نہ کچھ کھادی ہے نہ کوئی پیتی ہے، وہ ساری رات وقت روزے دے اندر، وقت کل سارا دن ہی روزے دے اندر. جس وقت ادھا دن گزریا، نصف دن گزریا، اس وقت بے ہوش ہو گئے. یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول پیش ہویا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے پیش ہویا. اللہ دے پاک پیغمبر تو مجبور ہے، لیکن اللہ دی ذات تو ویکھن والی ہے حالت اور کیفیت نو، تو اللہ دے پاک خود آسانی فرما دیندا ہے. جس طرح ایک واقعہ آیا حلقت یا رسول اللہ، یہ حدیث پاک دے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت ایک صحابی روزے دی حالت دے اندر انج کیتا کہ اپنا روزہ توڑ بیٹھا، اپنی بیوی نال جماع کر بیٹھا. تو اس وقت آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر کولوں کہ میں خود بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اپنی اہل عیال نو بھی میں ہلاک کر دیتا. روزے دی حالت دے اندر اس طرح کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر تو مجبور ہے، لیکن اللہ کی ذات تو ویکھن والی ہے. اللہ نے اس وقت آسانی فرما دی تھی کہ اے کفارہ ہے، میرا پیغمبر اس نو آکھ اے یہ کفارہ ادا چا کر کہ وہ جنہیں ہے پہلے آوے انہیں مل جا سو. تو آسانی اللہ پاک نے پیدا فرما دی تھی. اور اسی طرح حاتب دے بارے دے اندر ہوندا ہے کہ او صحابی آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر ہے. اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا کہ صبح صادق جس وقت ہوندی ہے اس وقت سفید جی پتلی جی لکیر دھاگے طرح ہوندی ہے. اس واسطے اس وقت صبح صادق کو جس وقت ہونے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، فرمایا کہ خیال کرنا اس وقت جس وقت دھاگا ویکھنا ہے تو اس وقت تساں روزہ رکھنا ہے. اور سفیدی آ جاوے جس وقت صبح ہو جاوے وقت نہیں، بلکہ اس وقت جدو اندھیرا ہے تو سفید تو نظر آوے دھاگے طرح اس وقت روزہ رکھنا ہے تو وقت بند کرنا ہے. انہیں انج کیتا شریف آدمی نے سادگی دے اندر اس دو دھاگے لے کے اپنے تکیے دے تلے رکھ چھوڑے. جس وقت تکیے دے اندر رکھ رکھیا تے صبح سفید ہونا ہے تو اس وقت دھاگے میں ویکھنا ہے تو میں روزہ اس وقت رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صبح پیدا جس وقت گئے مجلس دے اندر حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا لمبا چوڑا تیرا کی سرانا ہے، تیرا تکیہ ہی تو اسے دھاگے نو ویکھدا رہ گیا ہے. وہ دھاگے کول مراد یہ ہے کہ صبح صادق جس وقت ہوئے، صبح کاذب صبح صادق انہاں نو ویکھیا کر. تو اس وقت آج تک نازل ہویا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہن یہ نہیں کرو کہ اللہ نے وہ احکام جو ہے دور کرتے ہیں، منسوخ کر دیتا ہے حکم. ہن اللہ ساری تھوڑے واسطے آسانی فرما دیتی ہے کہ صبح تک
صبح کو لے کے شام تک روزہ رکھنا ہے، وہ کول بعد اجازت ہے ساری رات بندہ کھاوے پیوے اپنی بیوی دے نال جماع کرے جو کہ کرے کر سکتا ہے۔ اس نے اللہ نے بیان فرمایا کہ میں احکامات نازل فرمائے، پھر فرمایا کہ ہاں خیال کرنا جڑا اعتکاف دی حالت دے اندر ہوئے تاں بھی رات نو جو ہے اپنی بیوی دے نزدیک نہیں جا سکتا، خیال کرنا۔ اور مساجد دے اندر اور اعتکاف بھی اس مسجد دے اندر باونا چاہیے جہدے 5 وقت دی نماز جماعت دے نال ہونی چاہیے، اس مقام دے ہوتے اعتکاف بندہ باوے۔ اور اس دے اندر ہاں اتنا ہے کہ اگر ضرورت دے وقت کھاون پیو اگر کوئی بندہ نہیں ہے اس دا گھر دے اندر کوئی روٹی دین والا تو اس وقت اعتکافی آدمی بندہ جا سکتا ہے گھر، لیکن جا کے صرف اپنی ضرورت پوری کرنے واسطے روٹی اپنی لے کے کھانا لے کے واپس آ جاوے، اتنے فضول کوئی گلاں نہ کرتا رہے، اور اپنی بیوی نہ کوئی بوسہ دے سکتا ہے نہ کوئی چیز کر سکتا ہے نہ وہ ہم بستری کر سکتا ہے، حتیٰ کہ رات کا وقت ہے لیکن روز اعتکاف کی حالت کے اندر ہے، اگر اس نے اس کی طرح کیتا تو وہ اعتکاف بھی کیا ختم ہو جانا ہے۔ اس بیان کرتے اللہ نے فرمایا دیکھو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم حلال فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے، لکم واسطے تواڈے، فرمایا لیلۃ الصیام الرفث اوے روزہ رات دا، الرفث جماع کرنا، الی نسائکم اپنی بیوی دے نال، لیکن اللہ نے حلال کیتا تواڈے واسطے رمضان دے اندر پوری رات اللہ تواڈے واسطے حلال کیتی ہے، اپنی بیوی دے نال تساں جماع کر سکدے ہو، او پابندی اللہ نے ہٹا دیتی کہ ان کے مغرب تو عشاء تک تواڈے واسطے وقت ہے، فرمایا نہیں ہن رات تک تساں کر سکدے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا ہن لباس لکم، او عورتاں تواڈے واسطے لباس نے، لباس کو مراد عربی دے اندر لفظ لباس جو ہے سکون دے بارے دے اندر بھی ہوندا ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تواڈے واسطے سکون بنایا عورتاں بیویاں تواڈیاں، ہن لباس لکم او تواڈے واسطے سکون نے، وانتم لباس لہن اور تساں انہاں واسطے سکون بنو، تو اللہ دے قرآن نے اشارتاً فرمایا کہ آپس دے اندر نبھا بھی اچھا کرنا ہے، اخلاق تے پیار تے سکون دے نال زندگی گزارنی ہے، فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، شاد دے بارے دے اندر دسیا ایک تا ہے کہ تواڈے سکون واسطے اللہ نے بیویاں بنایا نے، دوسرا ہے کہ تساں اللہ کولو جڑی اولاد ہے اللہ دی نعمت ہوندی ہے، ادا مقصد نکاح کرن دا شادی کرن دا کہ اولاد دی طلب ہوئے، ایک تا سکون گناہ کولو بچن دا ارادہ ہوئے، نیکی کرن دا نال ارادہ ہوئے، اللہ نے جو کوئی تواڈی مقدر قسمت دے اندر لکھی اللہ نے عطا فرماونا ہے، علم اللہ انکم جان لیا اللہ پاک نے یا جاندہ اللہ پاک انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تسا خیانت کر باؤنی ہے، کچھ معنی انکم کنتم تختانون کیونکہ مضارع دا معنی ہوتا ہے مارنا یا کرنا، جس طرح یضرب مارتا ہے یا مارے گا، فرمایا کہ تختانون تسا خیانت کیتی یا تسا کر باؤنا ہے، فرمایا کچھ مفسرین نے بیان کیا صحابہ کرام نے کیتا کہ اس وقت آ کے انہاں جماع کر لیا مغرب عشاء دے وقت دے اندر کوئی بھول گیا تو اللہ فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تواڈے اتے مہربانی فرمائی، اللہ نے تانوں معاف کر دیتا، درگزر والا معاملہ فرمایا، یا فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جاندا ہے کہ تساں برداشت نہیں کر سکنا، تواڈے کولوں اندی غلطی ہو جانی ہے، وت اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے آسانی والا معاملہ فرمایا، فتاب علیکم معفا عنکم، اللہ نے آسانی فرمائی، اللہ نے اپنی رحمت خاص دے نال حکم اٹھا کے افانکم تواڈے نال درگزر کر کے اللہ نے فرمایا ساری رات دی اللہ اجازت عطا فرما دی تھی، فرمایا فالآن باشروہن
اب مباشرت کرو وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کوئی رات دے اندر پابندی کوئی نہیں، دوسرا نیت ارادہ رکھنا ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق تساں زندگی گزارنی ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرنا جو کچھ اللہ لکھے تھوڑے واسطے وہ تھانوں مل کے رہنا ہے، چاہے اولاد والی نعمت ہے، چاہے اولاد والی نعمت ہے وہ تھانوں مل کے رہنی ہے، یا سکون والی نعمت ہے وہ بھی تانوں مل کے رہنی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کھاؤ اور پیو، وَكُلُوا کھاؤ، وَاشْرَبُوا پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، کھل جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ تواڈے واسطے داغا سفید، من الخیط الاسود اس کالے دھاگے کولوں، کالی جس وقت اس وقت اندھیرا ٹلدا جاندا ہے، نکل جاندا ہے تے نال روشنی نمودار ہوندی پئی ہے۔ فرمایا من الفجر فجر کولوں، اس فجر تک تساں صبح صادق تک کھا بھی سکدے ہو، پی بھی سکدے ہو تے نال جماع بھی کر سکدے ہو اگر تہاڈا روح تے دل کرے۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر مکمل کرو اس رات تک روزے نو، رات تک روزے نو، جس وقت رات ہوئی تا شروع ہو گیا اس وقت روزہ تھوڑا ختم ہو گیا۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، لیکن رات تک تو اللہ اجازت دیتی ہے رات دی، کھاؤ بھی صحیح تے پیو بھی صحیح، جماع بھی کرو، لیکن ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور محلہ پابندی پہ لینا اگر تو اعتکاف دی حالت دے اندر ہوو مسجد دے اندر، ولا تباشروہن کھا پی تے رات دا سکدے ہو لیکن اپنے بیوی دے نال جماع نہیں کر سکدے، مباشرت نہیں کر سکدے۔ فرمایا انتم عاکفون فی المساجد، جس وقت تساں مسجد دے اندر ہوو، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اے اللہ دی حداں نے، اللہ نے اپنے احکامات بیان فرمائے، فلا تقربوها، ان حدیں نو توڑنا نہیں ہے، فلا تخلفوها،